اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے خاص توفیق عطا فرمائے کہ ایک تو ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت اور بخشش عطا فرمائے، اور پھر ہمیں اس مہینہ کو اس کے حسب لائق اور حسب شان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 2 رمضان مبارک ہے، اور کل کا جو دن ہے یعنی 3 رمضان مبارک، یہ اس حساب سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ یوم وصال ہے سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت، مخدومہ کائنات، شہزادی کونین، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم آپ کی ہی خدمت عالیہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں نے سورہ شورى کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، قل لا اسألکم، آپ ہی یہ بات ان سے فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کسی بھی شے کا سوال نہیں کرتا۔ یہ جو اتنا جملہ ہے لا اسألکم، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب یہ بات ان کو بتا دیجئے، یہ بات ان کو خبر دے دیجئے کہ میں جو اللہ کا نبی ہوں، تو میں تم سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال نہیں کرتا۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کا نبی وہ کبھی بھی اللہ کی مخلوق کا سائل نہیں ہوتا، وہ جب بھی مانگتا ہے تو وہ اپنے رب کے حضور مانگتا ہے، اس کے حضور جھک کر مانگتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کا نبی کبھی کسی کا سائل نہیں ہوا کرتا، وہ ان سے نہیں مانگتا۔ اب آگے اس آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے، تو یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص مقصد کے لیے ارشاد فرمائی، اور یہاں اس کا ایک اور کانٹیکسٹ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ فرمایا قل لا اسألکم، محبوب آپ یہ بات فرما دیں۔ اس کی وجہ عرض کر دیتا ہوں، اس کی بہت ساری دیگر وجوہات بھی ہیں لفظ کل کی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کا آغاز کیوں فرمایا، لیکن آج کی اس نشست کی مناسبت سے ایک خاص چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، یہ جملہ کہ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ قرآن مجید میں پہلی مرتبہ نہیں آیا۔ یہ جملہ کہ لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی قسم کا اجر اور اجرت، یہ جملہ قرآن مجید میں پہلی مرتبہ وارد نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معذرت کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ دراصل آج ہی صبح فجر کے بعد ہمارا تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام پورے ملک میں دروس عرفان القرآن کا سلسلہ اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو لاہور میں ایک جگہ پر مجھے بھی یہ خدمت کی سعادت نصیب ہوئی ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا پرابلم تھا کہ وہاں پر پراپر ساؤنڈ اور مائک اویلیبل نہیں تھا، جس کی وجہ سے میرا گلا اس وقت تکلیف کے اندر ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس گفتگو کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جملہ پہلا جملہ نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ قرآن میں نہیں آیا کہ لا اسألکم، اس سے پہلے یہ جملہ کم از کم 4 مرتبہ آ چکا ہے، یا تین یا 4 مرتبہ، ایگزیکٹ عدد اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، 3 سے 4 مرتبہ اس سے پہلے بالکل بے عین ہی یہی جملہ آیا، اور وہ آیا ہے دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے۔ ایک حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھ سے لڑتے جھگڑتے ہو کہ میں تمہیں دین اسلام کی دعوت کیوں دیتا ہوں، تو جان لو یہ جو میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا۔ یہی جملہ ارشاد فرما حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ 950 برس تک اپنی قوم کو دین کی توحید کی دعوت دیتے رہے اور قوم نے وہ دعوت قبول نہ کی، تو تب
انہوں نے جب وہ کشتی بنانے لگے اور قوم کو عذاب کا ڈر سنا رہے تھے، انہوں نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ میں تمہیں جو دین سکھانے آیا ہوں، توحید کی تبلیغ کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اجرت طلب نہیں کرتا۔ تو الغرض قرآن مجید میں یہ پہلے آ چکا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے محبوب سے فرمایا کہ محبوب آپ بھی ان سے یہ بات کہہ دیجئے کہ میں یہ جتنا پیغام رسالت تم تک پہنچا رہا ہوں، میں نے تمہیں دین دیا، تمہیں ایمان دیا، اخلاق دیا، کردار دیا، تعلیم دی، علم دیا، معاشرت دی، ہر چیز کا علم تک تم تک پہنچایا ہے، یہ جتنا کرم تم پر کیا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، سارے انبیاء کرام کا اتنا جملہ تو ایک ہی تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرما رہا ہے محبوب آپ نے پیغام صرف یہاں تک نہیں دینا، آپ کی بات ہود جیسی نہیں ہے، آپ کی بات نوح جیسی نہیں ہے، آپ کا معاملہ جدا ہے، آپ ان کو اس کے ساتھ مزید پیغام سنائیں کہ میں تم سے تو اجر رسالت طلب نہیں کرتا، لیکن اگر اس کرم نوازی کا بدلہ دینا چاہو وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری آل میری اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت اختیار کرو۔ باقی جملہ وہی رہا، لیکن آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا معاملہ وہ ہود علیہ السلام کی اولاد کی طرح نہیں تھا، وہ نوح علیہ السلام کی نسل کی طرح نہیں تھا، وہ دیگر انبیاء کرام کی طرح نہیں تھا۔ جس طرح آقا علیہ السلام کی رسالت، حضور کا منصب، حضور کی ذات وہ ہر ایک سے جدا تھی، اسی طرح آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا معاملہ بھی دیگر سے جدا ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت اور حضور کی اہل بیت کی مودت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کس کا حصہ ہے بولیے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ آگے چل کر میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت میں پختگی نہ ہو، اس میں کمی رہ جائے، اس میں کمزوری رہ جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لاکھ روزے رکھتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، حج عمرہ کرتا رہے۔ اب میں وہ حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہوگا، محبت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت ایسے شخص کو قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ صحابی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ وہ شخص نمازیں پڑھنے والا ہو، روزے و صدقات و خیرات کرنے والا ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ شخص روزے رکھتا ہو، نماز ادا کرتا ہو، صدقات و خیرات کرتا ہو، لیکن اہل بیت محمد اور آل محمد کا بغض اس کے دل کے اندر ہو، قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، کہ اللہ رب العزت اس کو ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص وہ رکن یمانی کے درمیان کھڑا ہو، وہاں کھڑا ہو، یعنی حرم کعبہ کے اندر موجود ہو، اس حال میں کہ وہ روزے رکھتا ہو اور وہاں کھڑا ہو کر بھی نوافل پڑھ رہا ہو، اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے، اللہ رب العزت اس کی ساری باتوں کو رد کر دے گا اور اللہ رب العزت ایسے بدبخت کو جہنم میں پھینکے گا۔ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ لیا، فرمایا کہ اے علی، اور دیگر پھر کئی احادیث اس کے ساتھ جمع کر کے میں عرض کر رہا ہوں، حضور مولا کائنات نے تو خاص اپنی نسبت سے فرمایا،
فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وعدہ دیا کہ تم سے سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا، سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میری اہل بیت سے جو شخص بھی بغض رکھتا ہے وہ پکا منافق ہے، اور فرمایا سوائے منافق کے میری اہل بیت سے کوئی بغض نہیں رکھتا، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ صاحب ایمان ہے، وہ مومن ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت کا معاملہ وہ جدا ہے، وہ عام طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا محبوب پہلے انبیاء وہ خود یہ بات کہتے رہے، وہ کہتے رہے کہ نوح نے یہ بات کہی لا اسألکم علیہ اجرا، ہود نے یہ بات کہی کہ لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب میں آپ کو حکم دے رہا ہوں میری طرف سے یہ پیغام آپ سنا دے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اگر تم میرے اس کلم رسالت کا کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا تعلق اختیار کرو۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی جو ذات ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار میں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ سب سے زیادہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے آپ کا ذکر خاص ہے، آپ کی محبت خاص ہے۔ آئیے میں اب احادیث کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور ہم احادیث کی روشنی میں اب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے جو محبت ہے وہ کتنی غیر معمولی محبت ہے اور کس طرح کی محبت ہے، اور حضور کی محبت کے انداز ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبت کا اظہار کس طرح فرما رہے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ حضور جب بھی اپنے سفر کا آغاز فرماتے تو آپ اپنے تمام اہل خانہ سے ملاقات فرماتے، اور رخصت ہوتے وقت سب سے آخر میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے ملاقات فرماتے، سب سے آخر میں، یعنی وہ آخری فرد اور شخصیت ہوتی جن سے حضور جدا ہوتے، سب سے آخر میں اس لیے فرماتے، اور جب سفر سے پلٹ کر آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے ملاقات فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی خدمت میں حضرت ام سلیم نے یہ بات عرض کی کہ آپ فرمائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو انہوں نے برجستہ فرمایا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے۔ پھر انہوں نے پھر سوال کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے، حضور جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھ رہی ہیں حضرت ام سلیم۔ تو سیدہ عائشہ نے پھر جواب دیا، فرمایا مردوں میں ان کے شوہر علی المرتضیٰ حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور پھر ان کا وصف بیان کیا خود، فرمایا کہ ہم نے ان دونوں میاں بیوی سے زیادہ کسی کو راتوں کو قیام کرنے والا اور دن کو روزے رکھنے والا نہیں دیکھا، کہ یہ دن کو یہ صیام النہار تھے کہ دن کو روزے رکھا کرتے تھے اور قائم اللیل تھے، ساری رات اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے تھے۔ ایک روز حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عباس حضور کے چچا، وہ دونوں آقا علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے، باہر جو خادم کھڑے ہوئے تھے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ درخواست پیش کریں کہ حضور مولا کائنات یعنی حضرت علی اور سیدنا عباس جو ہیں وہ ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ اندر گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو ہستیاں آپ سے ملاقات کرنے آئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی علم نہیں کہ وہ کیوں آئے ہیں، مجھے صرف انہوں نے یہ درخواست کا کہا ہے کہ ہم حضور سے ملاقات چاہتے ہیں۔
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए, ये है हुजूर की मोहब्बत का अंदाज और तरीका। फरमाया, हुजूर ने फरमाया, मैं जानता हूं मुझसे क्यों मिलने के लिए आए। उन्होंने सिर्फ इतना मैसेज भेजा है कि या रसूलल्लाह हमें मुलाकात का वक्त इनायत फरमाए, और खादिम भी इतना ही मैसेज लेकर अंदर पहुंचा है। तो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुझे मालूम है कि वो क्यों आए। जब ये दोनों हजरात अंदर गए, अब ये मैंने अर्ज किया ना कि हुजूर की फैमिली का मामला जुदा है, जाके एक ही सवाल किया उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह हम आपस में बैठे थे, तो हम आपस में गुफ्तगू करके तकरार कर रहे थे, तो अब हमारे जहन में ये सवाल पैदा हुआ और हम आपकी खिदमत में आए हैं ये सवाल लेकर। और सवाल ये है कि या रसूलल्लाह, अपनी सारी फैमिली में से ये जो आले हाशिम है, इनमें से आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्ड, एक लफ्ज का जवाब अता फरमाया, वन वर्ड आंसर अता फरमाया आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया, फातिमा, मेरी मोहब्बत का मरकज एक ही हस्ती है और उसका नाम सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलाम। यानी हुजूर की मोहब्बतों का मरकज सैयदा कायनात सलाम अलैहा, हुजूर की मोहब्बतों का माहवर सैयदा कायनात सलाम अलैहा। फिर हुजूर मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि एक रोज आका अलैहि सलाम हमारे घर तशरीफ फरमा थे, और अल्लाह की कसम उठा के फरमाते, हुजूर का मामला ये था कि आका अलैहि सलाम ने हम दोनों पर पानी के छींटे फेंके और हमारे लिए बरकत की दुआ फरमाई। आका अलैहि सलाम ने जब हुजूर ने दुआ फरमाई तो हमने आका अलैहि सलाम की खिदमत आलिया के अंदर अर्ज की। अब ये देखें, हुजूर के साथ हुजूर मौला कायनात की सैयदा कायनात की मोहब्बत का अंदाज देखें, और आका अलैहि सलाम का इनसे लाड और प्यार देखें। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत तो आप मुझसे भी करते हैं और फातिमा से भी करते हैं, लेकिन या रसूलल्लाह हम दोनों में से आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? हुजूर मौला कायनात आका अलैहिस्सलाम से ये सवाल पूछ रहे हैं। यानी हुजूर मौला कायनात भी खुद जानते हैं कि आका अलैहिस्सलाम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। यानी उन्होंने भी तो देखा ना, आका अलैहिस्सलाम की आगोश में जिंदगी गुजारी सारी, जब से पैदा हुए आंख आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक के अंदर खोली, उस लम्हे से लेके इस लम्हे तक जब ये सवाल पूछ रहे तो हुजूर की आगोश में रहे, तो वो भी जानते थे कि हुजूर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो ये भी देखते थे और सुनते थे कि आका अलैहिस्सलाम सैयदा कायनात से भी प्यार करते हैं। तो अब आका अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, हम दोनों में से आपको सबसे ज्यादा प्यारा और अजीज कौन है? कमाल का जवाब हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुर्बान जाइए आका अलैहिस्सलाम के जवाब पर। सुनिएगा मोहब्बत के साथ दिल के कानों से ये आका अलैहिस्सलाम के फरमादात को सुनिए और अपने ईमान को हम बढ़ाएं। ये गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, हम कुरान के इस हुक्म की बजावरी भी ला रहे हैं। और इस पर मुफस्सिरीन कराम ने कलाम किया, और मेरे शेख हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने बड़ा कमाल का नुक्ता यहाँ पर इरशाद फरमाया, अगर हम आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो इसमें भी उनका नहीं, इसमें भी हमारा फायदा है। उनको तो जो मकाम जो मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया वो है ही है, हमारी मोहब्बत से उसमें इजाफा नहीं होना, और अगर हम मोहब्बत नहीं करेंगे खुदा ना खास्ता तो उसमें कमी नहीं हो जानी। फायदा ये है, उनसे मोहब्बत करेंगे, हमारा ही ईमान मजबूत होगा, अल्लाह हमारे ही दर्जात बुलंद फरमाएगा। तो बहर सूरत इसमें फायदा हमारा ही है, सारे का सारा फायदा बल्कि इसी काम के अंदर है। और वो क्या है कि आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को देखा जाए कि हुजूर की मोहब्बत का रुख क्या है। जब उन्होंने ये सवाल किया तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली ये मुझे तुमसे ज्यादा प्यारी हैं। क्या इरशाद फरमाया? ये मुझे तुमसे ज्यादा प्यारी हैं और तुम मुझे इनसे ज्यादा अजीज हो। फरमाया मैं तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूं, ये भी मुझे तुमसे बढ़कर अजीज और प्यारी हैं और तुम मुझे इनसे बढ़कर अजीज हो। यानी आका अलैहिस्सलाम की सारी मोहब्बत का मरकज और महवर वो सैयदा कायनात हैं, हुजूर मौला कायनात।
علیہم السلام۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا حصار ہے، یہ ہستیاں اور یہ شخصیات۔ تو ان کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ اس کو پھر اگلی احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کثرت کے ساتھ احادیث میں فرمایا، اس کو محدثین نے نقل کیا، باقاعدہ باب باندھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت، فرمایا سوائے مؤمن کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور سوائے منافق کے فرمایا وہ بغض نہیں رکھ سکتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس محبت کا ایک اور انداز میں اظہار فرمایا۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو وہ حدیث عرض کی کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک اور روح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار اور اس پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ احادیث آنے والی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ کی خوشی وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور اس کا غمگین ہونا، غمزدہ ہونا، یہ مجھے غمزدہ کرتا ہے، یہ مجھے غمگین کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی اس سے راضی ہو جس سے سیدہ کائنات راضی ہوئی، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے سیدہ کائنات ناراض ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، ہمیں اس بارگاہ کی نازکی کا علم نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تعلق کا معاملہ کیا ہے، یہ کتنا احتیاط کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری محبت کا مرکز وہاں پر وہ یہ ذات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر راضی کرنا ہو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ فاطمہ کی ناراضگی وہ مجھے بھی محمود کر دیتی ہے، مجھے بھی غضبناک کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس نے میری شہزادی سیدہ کائنات کو ناراض کیا تو دراصل اس نے ذات محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ اور دوسری طرف فرمایا جس نے ان کو خوش کیا، جو ان سے راضی ہوا، اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو خوش کیا، اور وہ محمد مصطفیٰ ان سے راضی ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو ان کی محبت کا معاملہ یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ بڑی احتیاط کا معاملہ ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اے گروہ مومنین، یہ صحیح بخاری کی روایت عرض کر رہا، اور یہ میں نے جتنی روایات اور احادیث آپ کے سامنے عرض کی ہیں یہ ساری کی ساری کتب اہل سنت سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال گزرے کہ شاید علامہ صاحب نے کوئی اور کتابیں پڑھی ہیں، نہیں، یہ بے عین ہی اہل سنت کا عقیدہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آگے چل کر میں ایک واقعہ اور حدیث مبارکہ بالتفصیل عرض کروں گا کہ یہ محبت کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا رہا ہے۔ اس محبت کے حوالے سے ہمارے ہاں معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا ذکر زیادہ کریں اور ان سے محبت کا اظہار زیادہ کریں تو ہم لوگ فوراً تہمت لگا دیتے ہیں، فوراً عنوان ٹائٹل دے دیں گے کہ یہ شخص تو فلاں گروہ سے ہے، یہ شخص تو فلاں ہو گیا۔ میں آپ کو لطیفے کی بات عرض کروں، آپ کی اسی مسجد میں اور اسی مجلس میں ایک دوست اٹھے، اور جس دن ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا، اسی دن اس بندے نے ہمیں یہ تحفہ عطا کیا۔ عجیب لطیفے کی بات ہے یا نہیں ہے کہ گفتگو ہم نے کس موضوع پر کی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ، اور اسی دن وہ دوست ہمیں یہ تحفہ اور تمغہ دے کر کے گئے، آپ تو ہیں ہی وہی، آپ تو ہیں ہی وہی، اللہ کی شان۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ موضوع رکھنے کا مقصود بھی اور یہ ساری احادیث بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں اور غلط فہمیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ میں آج بھی جب اس موضوع کی بھی تیاری کر رہا تھا تو ہمارے اسی اہل سنت مسلک کا عنوان رکھنے والے ایک دوست، انہوں نے بڑا لمبا چوڑا آرٹیکل لکھا ہوا تھا اور اس کا عنوان ہی انہوں نے یہی لکھا ہوا تھا
انہوں نے کہا کہ تفضیلی رافضیوں کی طرف سے سنائی جانے والی من گھڑت اور موضوع احادیث، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی شان میں جو احادیث اور جو روایات آئی ہیں ان کے اوپر ساری ہماری تحقیق ختم ہو رہی ہے۔ ہم ساری تحقیق یہاں کرنا چاہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث، ہر وہ روایت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت کا پتہ دے، ان کے فضائل کا پتہ دے، ان کی شان بیان کرے، اس کے اوپر موضوع من گھڑت ضعیف کا توہرا لگا دے اس کے اوپر۔ اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ بات بھی کوئی نئی، یعنی یہ ایسا کرنے والے بھی کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، اور یہ جو مواد لے رہے ہیں تو اس سے پہلے لوگ ایسے ہو گزرے ہیں۔ امام شافعی کا نام تو آپ نے سنا ہے نا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، بتائیں جنہوں نے امام شافعی کا نام سنا۔ اہل سنت امام ہے یا اہل تشیع امام ہے؟ بولیے، اہل سنت امام۔ اہل سنت کے 4 فقہا ہیں، بڑے فقہا جو چاروں برحق ہیں، اور عقیدے میں چاروں ایک ہیں۔ عقیدے میں یاد رکھ لیں، عقیدے میں چاروں ایک ہیں، ہم صرف فقہی مسائل میں اختلاف ہے، ان کا فقہی مسائل کے استدلال میں اختلاف ہے۔ اس بنیاد پر یہ 4 بڑے فقہا اور فقہ وجود کے اندر آئے۔ ان میں سے ایک سر فہرست جن کا نام ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، ہم حنفی اسکول آف تھاٹ سے۔ دوسرے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ جن کو کہتے ہیں۔ تیسرے ہیں امام شافعی، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 150 ہجری میں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 ہجری میں ہے۔ اور امام شافعی یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، انہوں نے ان کے پاس 13 برس شاگردی اختیار کی امام شافعی نے۔ وہ امام شافعی جو امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت ان چاروں کی اور دیگر سب ائمہ کی قبول پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، جن کے وسیلہ اور واسطے سے یہ دین ہم تک پہنچا اور انہوں نے دین کی حفاظت کی اور اپنی زندگیاں لگائیں۔ امام احمد بن حنبل کی شخصیت وہ ہے کہ یہ آپ جس کو صحاح ستہ کہتے ہیں نا، کہ 6 صحیح کتابیں ہیں احادیث کی، بخاری ہے، مسلم ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے، یہ جو 6 احادیث کی کتب ہیں، ان 6 کی 6 احادیث کی کتب کے امام وہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، سب کے سب۔ اور امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، اور امام شافعی کا میں نے عرض کیا کہ وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، امام محمد کے شاگرد ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، چین ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ ہے، چاروں کا مسلک یہی، چاروں کا یہی عقیدہ، لیکن بطور خاص امام شافعی کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا، کیونکہ دور ایسا تھا، وقت ایسا تھا، اس دور کے اندر پہلے بنو امیہ اور بعد ازاں بنو عباس، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کا دم بھرنے والے اور ان کا نام رکھنے والوں پر ظلم اور ستم کیا کرتے تھے۔ بنو امیہ کے دور کے اندر علی نام رکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے شہزادوں کا نام علی رکھا۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے جن کو ہم علی اکبر کہتے ہیں، کربلا میں شہید ہوئے، اکبر کہتے ہیں بڑے کو، نام ان کا علی ہے، صرف پہچان اور فرق کرنے کے لیے علی اکبر کا نام ساتھ لگتا ہے۔ دوسرے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، ان کا بھی نام علی ہے، ان کو علی اوسط کہتے ہیں۔ تیسرے شہزادے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کا بھی نام علی ہے، پہچان کے لیے، کیونکہ سب سے چھوٹے ہیں تو علی اصغر کہتے ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ علی نام بہت پسند ہے، تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میرے 100 بیٹے ہوتے میں 100 کے 100 کا نام علی رکھتا، کیونکہ اس دور کے اندر دور ایسا چل رہا تھا کہ لوگ علی نام رکھنے والوں پر اعتراض کرتے تھے،
اور رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے۔ امام مالک کی بات عرض کر رہا ہوں جن کا میں نے کہا امام دارالہجرہ ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت اقدس پر گزاری، مسجد نبوی کے اندر مدینہ میں۔ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، مدینہ سے نکلتے نہیں تھے، کہتے تھے میرا ایک بھی سانس مدینہ سے باہر نہ آئے، اس حال میں کہ میں مدینہ سے باہر مر جاؤں، ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے۔ اس وجہ سے ان کو امام دارالہجرہ کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا، اس کو اہل سنت محدثین نے نقل کیا، امام ذہبی نے، امام مزی نے اور دیگر نے اس کو نقل کیا۔ ان سے کسی نے کہا آپ ان سے بیٹھ کر حدیث سنتے ہیں، اور ان سے مراد کون تھی؟ ان سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وہ کہتے کیونکہ امام جعفر صادق وہیں بیٹھ کر ان کا حلقہ درس ہوتا تھا مسجد نبوی میں، وہ کہتے آپ ان سے بیٹھ کر حدیث سنتے ہیں، لیکن جب آپ حدیث نقل کرتے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر ہم ان کا نام لیں تو ہمارا سر ہمارے بدن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ وہ دور گزرے ہیں اس امت میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت کا ذکر کرتے، ان کا بیان کرتے، ان کو کہا جاتا یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ ہر وقت اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ علی اور علی کی اولاد کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کا پھر پورا قصیدہ ہے جس میں انہوں نے اشعار لکھے، وہ فرماتے ہیں کہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرض کی گئی ہے ہم پر کتاب میں، جس کا میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اس آیت کے ذیل کے اندر امام شافعی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آیت کی روح سے حضور کی اہل بیت کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے، اور ان کا مقام پوچھتے ہو فرمایا ان کا مقام یہ ہے اگر ہم ان پر درود نہ بھیجیں ہماری نماز مکمل ہی نہیں۔ اور اب انہوں نے فرمایا جو میں نقطہ عرض کرنے لگا تھا، فرمایا ان کان حب آل محمد رقدن، اگر آل محمد سے محبت کرنا یہ رزق اور شیعیت ہے، فلیشہد الثقلان، پھر دونوں جہان جن اور انس سب گواہ ہو جائیں انی رافض، پھر امام شافعی سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے۔ تو اس بات سے کبھی نہ گھبرائیں کہ ہمیں لوگ یہ تانا دیں گے، اور ہم اگر حضور کی اہل بیت کا ذکر اور محبت کا بیان زیادہ کریں گے تو ہم شاید شیعہ ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ خیال آنا بدبختی ہے اور دل میں نفاق کی علامت ہے جو ہمارے آج کے اس دور میں خارجیت زدہ ذہنوں نے پیدا کر دیا ہے۔ ہماری عام انسانوں کو، نوجوانوں کو، میں آپ کو لطیفے کی بات عرض کرتا ہوں، میں اپنے اساتذہ سے یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ ہم اگر حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ ان کی خدمت میں پڑھنے کے لیے نہ آتے تو ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، حالات یہ تھے کہ اگر حدیث لکھی ہوئی سامنے آتی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہم سمجھتے تھے یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ سامنے لکھی ہوئی ہے ان علی منی وانا منہ، یہ ہمارے جہاں میری پیدائش ہے اس محلے میں یہ کثرت کے ساتھ دیواروں پر لکھی ہوئی، ہم جا جا کے گھر والوں کو کہتے تھے یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے، ہمیں یہ پڑھایا اور بتایا گیا تھا۔ یہ یہاں پہنچے انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ سب کچھ آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں، کتب احادیث کو اٹھا کر کے دیکھو، لوگوں نے حضور کی اہل بیت کی محبت کو حضور سے سنا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے جتنی روایات بیان کی ہیں، یہ سنن نسائی کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر، معجم الطبرانی کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، یہ سارے فرامین آقا علیہ السلام کے موجود ہیں، جن میں آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کی شان بھی بیان کی اور فرمایا اس کی محبت مجھے خوش کرتی ہے اور ان کا ناراض ہو جانا یہ مجھے مقبول کرتا ہے۔ تو دوستو یہ حاصل ایمان ہے، حاصل ایمان۔ آقا علیہ السلام، میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عرض کرنے لگا تھا جس پہ میں نے کہا کہ یہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کو جب دیکھو تو اس میں آقا علیہ السلام کی محبت کو تلاش کیا کرو، ان کے کردار میں حضور کو تلاش کیا کرو، ان کی خوشی کے اندر حضور کی خوشی کو تلاش کیا کرو، ان کی ناراضگی میں حضور کی ناراضگی کو تلاش کیا کرو، اس لیے کہ یہ آقا علیہ السلام کی محبتوں کا مرکز ہے۔
हुजूर एक रोज बनु नजीर के बाजार में गए, बाद के मुताबिक बनु नुज़ैर भी उनको कहते हैं, यहूदियों का कबीला था। उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को दावत दी। आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ला रहे थे, गालिबन सही मुस्लिम या बुखारी की रिवायत है। तो शाहजादा सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों में से कोई एक ये रो रहे थे। आका अलैहिस्सलाम बाहर गली से गुजरे, हुजूर दौड़कर अंदर तशरीफ लेकर गए और सैयदा कायनात से फरमाया, फातिमा ये मेरे शहजादे हैं, ये दोनों मेरे फूल हैं, ये दोनों मेरे फूल हैं, इनको रुलाया मत करो। जब ये रोते हैं तो इनके रोने से मुझ मोहम्मद को तकलीफ होती है। ये है आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का मरकज। आप मुझे बताएं हमारे सारे मसलक का उन्वान क्या है कि हमने क्या करना है? आका अलैहिस्सलाम को बोलिए क्या करना है? राजी और खुश करना है। सारी हमारी गुफ्तगू इस पर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा वो आका अलैहिस्सलाम की रजा में है। पूरा कुरान इस पर शाहिद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतों पर सूरतें तवील सूरतें नाज़िल फरमाई। पूरी सूरह बकरा को पढ़ें, सूरह आले इमरान, सूरह अन्निसा को पढ़ते चले जाएं। सारी सूरतें तवील की तवील, जहां अहले किताब का भी जिक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको एक ही बात बावर करवा रहा है कि पलट कर मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, पलट कर मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। अब वो लोग जो साहिबाने ईमान हो गए, आका अलैहिस्सलाम की जात पर ईमान ले आए, जब हुजूर की खिदमत में हुजूर की बारगाह में आ गए, हुजूर ने फरमाया अब जब मुझसे जुड़ गए हो तो मेरी अहले बैत से प्यार करने लग, क्योंकि तुम में से जो मुझे खुश करना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। मैं इनके खुश होने से खुश होता हूँ, मैं इनके राजी होने से राजी होता हूँ। और ये खुद हुजूर की हदीस मुबारका है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करो इसलिए कि वो लायक है, उसने तुम पर नेमतें की हैं, तुम पर फजल किए, तुम पर करम किए हैं। और फरमाया फिर मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, कि अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो वो तुम्हें हासिल होगी मेरी मोहब्बत से। और तीसरी चीज हुजूर ने फरमाई और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी खातिर, कि मेरी मोहब्बत मेरी अहले बैत की मोहब्बत से हासिल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब हम अहले सुन्नत का तरीक क्या रहा, मैं वो अर्ज करने जा रहा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो बनु उमैया में से थे लेकिन खलीफा राशिद थे, जिन्होंने सैयदना उमर फारूक के दौर को वापस पलटाया। अब क्यों खलीफा राशिद थे, सुनिए वाकया। वो तशरीफ फरमा थे और उनके पास हजरत अब्दुल्ला बिन हसन तशरीफ लेकर के गए। यानी सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते हैं, शहजादे हैं, यानी उनके बेटे के भी आगे बेटे हैं, हजरत हसन मुसन्ना के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। वो उनके पास तशरीफ लेकर गए। कोई हाजत थी, कोई मसला था, उनको अपनी बात बताई, अपना मसला बताया। हजरत